زندگی کے رنگ کبھی کسی بیٹی پہ بہت برستے ہیں، اتنے برستے ہیں کہ ایک بیٹی کی زندگی کو رنگین کر دیتے ہیں، اور کبھی کسی بیٹی پہ زندگی کے بادل ایسے چھا جاتے ہیں کہ اس کی زندگی سے سایہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ السلام علیکم، میں ہوں ثروت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیارا سا یوٹیوب چینل ثروت کی کہانیاں۔ میں اپنے چینل کے اوپر آپ لوگوں کی حقیقت ریئل اسٹوریز لے کر آؤں گی، جو میں انشاءاللہ اپنی زبانی آپ لوگوں کی کہانی پیش کروں گی۔ اگر آپ بھی میری اسی انٹرسٹڈ ویڈیو کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں، آپ بھی میری کہانیوں کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں، تو میرے چینل کو ابھی فالو کر لیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور ایک پیارا سا کامنٹس کر دیں۔ اگر مزید آپ لوگ ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی حقیقت کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل سے جڑے رہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ثروت خان اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک حقیقت کہانی لے کر آئی ہوں۔ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ لوگوں نے کامنٹس کر کے ضرور بتانا ہے کہ فرزانہ کو اس لائف کے اندر، زندگی کے اندر آگے کے لیے کیا فیصلہ لینا ہے اور آگے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میرا کہانی پیش کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں آپ لوگوں سے رائے لے سکوں کہ جس کی کہانی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، اگر وہ مشکلوں سے نکلنا چاہے، اپنی زندگی میں کوئی روشنی ڈھونڈنا چاہے، تو آپ سب لوگ کیا کیا مشورہ دیں گے کہ ایک انسان اپنی زندگی سے، تنہائی سے لڑتے لڑتے اگر تھک گیا ہے تو اس کو ہمت اور حوصلہ مل سکے۔ آپ لوگ اپنی رائے اس باکس میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کے ہر کامنٹس کا جواب دوں گی اور آپ کا ہر کامنٹ ضرور پڑھوں گی۔ تو کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے فرزانہ کی تنہا زندگی۔ فرزانہ ایک عام سی لڑکی تھی جس کے گھر میں 8 بہن بھائی تھے، 4 بھائی اور 4 بہنیں۔ بچپن سے ہی وہ سب کی مدد کرتی رہی، چھوٹے چھوٹے کام کرتی اور گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرتی۔ فرزانہ سب سے چھوٹی بہن تھی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا پکاتی، بھائیوں کی دیکھ بھال اور بہنوں کی پڑھائی میں مدد کرتی۔ گھر میں پیار تھا، لیکن غربت نے ہر دن کو خوشیوں پر برا سایہ ڈال رکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بھائیوں کی شادی ہو گئی، بہنوں کی شادی بھی ہو گئی اور ہر کوئی اپنے گھر اور بچوں میں مصروف ہو گیا۔ فرزانہ سب کے لیے رہ گئی، ہر کسی کے لیے مددگار، لیکن کسی کے لیے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا وقت نہ تھا۔ فرزانہ کی عمر 50 کے قریب ہو گئی اور اس کی شادی نہ ہو سکی۔ اس کا کبھی دل شگفتہ نہ ہوا، لیکن اسے رشتوں کے لیے پریشانی ہوتی رہی۔ سب نے اسے نصیحت کی کہ وقت ضائع نہ کرے، لیکن زندگی کے چکر اور ہر کسی کی مصروفیات نے اسے تنہا کر دیا۔ ایک دن اچانک فرزانہ کے لیے رشتہ آیا۔ اس نے زیادہ نہ سوچا، دل کی آواز پر عمل کیا اور ہاں کر دی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، لیکن ساتھ ہی خوف بھی تھا کہ عمر اور حالات کے باعث کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کے بعد فرزانہ کا نیا گھر، نیا ماحول، سب کچھ نیا تھا، لیکن اسے احساس ہوا کہ زندگی کے کچھ فیصلے انسان کے قابو سے باہر ہوتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ رشتہ طے ہوا، اصل میں ایک شرابی اور بری عادت کا مالک تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی فرزانہ کو اپنے شوہر کی بدتمیزی اور عجیب و غریب رویوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ نہ صرف برے کام کرنے لگا بلکہ فرزانہ کی عزت اور آرام دونوں کو نظر انداز کیا۔ فرزانہ نے اللہ سے مدد مانگی، دل میں ہمت جمع کی اور کسی کے سامنے اپنے دکھ کو نہ بتایا۔ فرزانہ کے شوہر کی شرابی عادتیں اور بے رحمی بڑھتی گئی۔ شوہر کے اہل خانہ نے بھی فرزانہ کی کوئی مدد نہ کی۔ حالات ایسے ہو گئے کہ فرزانہ کو طلاق لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس کی زندگی خواب ٹوٹ گئے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ آج فرزانہ اپنی زندگی میں اکیلی ہے، وہ اپنے چھوٹے کمرے میں رہتی ہے، دل کے زخم اور یادیں ساتھ لیے ہوئے، لیکن ہمت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ زندگی میں کبھی کبھار انسان کو اپنے فیصلے اور حالات کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ فرزانہ کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ فرزانہ کی ایک بہن جو ہے، اس کا بھی، بڑی بہن کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ فرزانہ کی ایک چھوٹی بہن تھی جو نہایت بیمار پڑ چکی تھی۔ اب فرزانہ کے کاندھوں پر صرف اپنی بہن کی ذمہ داری تھی۔ فرزانہ چاہتی تھی کہ میں جس طرح سے میں ہوں تنہا، اس طرح سے میری زندگی میں بس یہ میری ایک بہن رہ گئی ہے، اس کا بھی ساتھ میرے سے نہ چھوٹ جائے۔ تو فرزانہ اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اپنی بہن کے لیے سب کچھ، دیکھا جائے تو دنیا میں فرزانہ کے لیے سب کچھ رہ گیا، صرف اس کے لیے رشتوں کی کمی پڑ گئی۔ وہ رشتے جو بھائیوں کی صورت میں، جو بہنوں کی صورت میں، بھتیجا بھتیجیوں کی صورت میں اس کو ملے تھے، آج وہ رشتے صرف نام کے رہ گئے تھے۔ فرزانہ کا سارا جہیز کا سامان ان کے گھر سسرال میں پڑا تھا۔ فرزانہ نے کئی لوگوں سے کہا
کہ میرا جو فرنیچر ہے، میرا جو گھر کا سامان ہے، جہیز کا سامان، وہ مجھے لا کر دو، لیکن کسی نے فرزانہ کی مدد نہ کی۔ آخر کار فرزانہ سب سے کہہ کے چپ ہو کر صبر کر کے بیٹھ گئی۔ فرزانہ کے شوہر کی عادتیں نازیبا تھیں۔ پہلی رات ہی فرزانہ کے شوہر نے اس کے ساتھ کچھ ایسی بدتمیزی حرکتیں کریں جو کہ فرزانہ کو بالکل پسند نہ آئی، اور فرزانہ نے کہا کہ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی شادی کے بعد بھی کوئی غلط کام نہ کروں گی۔ یہ وجہ سب کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں لگی۔ سب نے کہا فرزانہ کو کہ شوہر ہے، شوہر کا کام ہوتا ہے کہ شوہر جو بھی بولتا ہے بیوی کو کرنا پڑتا ہے۔ فرزانہ نے کہا آخر میں شوہر کے سارے ذمہ داری، سارے حقوق نبھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک پاک رشتے کے اندر بھی ایک مریادہ ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ میں اس لمٹ کو کیسے کراس کر دوں؟ میں اللہ کو کیسے ناراض کر دوں؟ بس فرزانہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، تو فرزانہ نے اپنے پاک رشتے میں بھی اس کا ضمیر اجازت نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار فرزانہ اب تنہا رہ گئی ہے۔ اب فرزانہ سوچ رہی ہے کیا میں اپنے سسرال واپس جاؤں یا میں اپنی زندگی کو ایسے ہی تنہا گزاروں۔ تو یہ کہانی میری ایک قریبی دوست تھے، اس کے کچھ رشتوں میں سے، اس کے کچھ رشتہ داروں میں سے یہ ایک اس کی کہانی ہے۔ تو اس نے مجھے یہ کہانی جب بتائی تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس کہانی کو اگر سوشل میڈیا پہ پیش کروں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا، کیونکہ میں اگر آپ کو مشورہ دوں گی تو میں ایک اکیلی لڑکی ہوں، اگر سوشل میڈیا پہ میں اس کہانی کو اپلوڈ کروں گی تو ہو سکتا ہے ہزاروں میں سے کوئی اتنے لوگ ہوں گے کہ جن کے مشورے سیم ہوں۔ اگر جس کے بھی زیادہ مشورے ہوں گے تو فرزانہ اپنی زندگی میں اسی فیصلے کو لے کر آگے بڑھے گی۔ تو فرزانہ کی مدد کریں، اپنی رائے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اپنی کہانیوں کو ہم تک پہنچائیں، ایسے ہی میں آپ کی کہانیاں لوگوں تک پہنچاؤں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس کہانی کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹس باکس میں ضرور کامنٹس کیجیے گا۔ ملتی ہوں کل کی نئی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک حقیقت اور ایک ریئل اسٹوری کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کل پھر آؤں گی، انشاءاللہ زندگی مہربان رہی تو۔ تب تک کے لیے چاہوں گی آپ لوگوں سے اجازت، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔